اور کیا ٹپس آپ کے ذہن میں آتی ہیں وچ ہیلپس لائک ڈو ریڈنگ بینیفٹس ہیلپ ریڈنگ بینیفٹس؟ ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو مدد ملتی ہے، لیکن اس کا وہ بھی ریلیشن ہے ود یور لیول آف ایمان. اگر آپ کا لیول آف ایمان ہائی ہے تو جو آپ بینیفٹس ریڈ کر رہے ہیں اس سے آپ کو بینیفٹ اور زیادہ آپ کو موٹیویشن ملے گی. لیکن اگر آپ کا لیول آف ایمان لو ہے تو آپ کو ریڈنگ آف بینیفٹ وہ بہت کہتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ سا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بینیفٹ ہے، لیکن وہ دل پہ نہیں لگ رہی چیز. تو اس سچویشن میں آپ کو اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اس سٹیج پہ پہنچنا پڑے. تو میرے لیے تو یہی چیز ہیلپ کرتی ہے کہ جب بھی ایون اف نماز خدا خاصا ڈیلے بھی ہو جائے تو 5 یا 10 منٹ پہلے اپنے مائنڈ کو بھائی پڑھنا تو آپشن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے اب پڑھنی تو پڑے گی جو کچھ بھی ہو جائے جو مرضی ہو جائے. تو وہ ایون اف ڈیلے ہو جائے 5-10 منٹ بھی رہ جائیں وہ ختم ہونے میں ٹائم تو بندہ پڑھ لیتا ہے اس طرح سے. تو ایٹ لیسٹ ہے نا. ماشاء اللہ ویری پریکٹیکل ٹپ. آپ کو کوئی بینیفٹس ہیلپ کرتے ہیں جب آپ ایان تھوڑے ڈی موٹیویٹیڈ؟ نیچرل ہے ڈی موٹیویٹیڈ ہو جاتا ہے بندہ. واٹ ہیلپس یو؟ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ یعنی نماز تو میں پڑھنے کی فل کوشش کرتا ہوں. اس دن میرے ساتھ کیا ہوا کہ میرے سی آئی سے اسلامیات کے، تو اسلامیات کے سلیبس میں نماز کے فوائد بھی تھے. تو اس وقت میں ان کا صرف یاد کر رہا تھا، ان کو میں سمجھ نہیں رہا تھا، صرف یاد کر رہا تھا کہ اچھا نماز پڑھنے سے نماز 27 ٹائمز پتہ نہیں 47 ٹائمز مینشنڈ ہے، اس سب سے پہلا سوال وہی ہوگا، اس طرح کر کے یاد کر رہا تھا. اب بیچ میں یاد کر رہا ہوں، کائنڈ آف رٹا مار رہا ہوں، تو مجھے پھر یاد آیا کہ یار وائی ناٹ ان کو اپنے اوپر اپلائی کر کے کیوں نہ دیکھوں. تو میں نے پڑھنا شروع کیا اور میرا پرسپیکٹیو بدل گیا. زبردست. میں نے پہلے پڑھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ میں ریزریکٹ کریں گے تو پہلا سوال پوچھیں گے نماز کا. میں نے تو آج 5 میں سے صرف 3 نمازیں پڑھی ہیں، میں کیا کہوں گا. تو اس سے پھر موٹیویشن ہوتی ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ گیٹ یعنی آپ کی باڈیلی بھی پیوریفائی ہو جاتے ہیں اور اسپریچولی بھی پیوریفائی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ 5 دفعہ وضو کریں گے تو آپ جیسے آپ نے بات کی تھی کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایگزامپل دی انہوں نے، تو آپ اسپریچولی بھی پیوریفائی ہو رہے ہیں اور وضو کرنے سے پھر دوبارہ پیوریفائی ہو رہے ہیں. اس کے بعد نماز جو ہے اٹ از ون آف دا لارجسٹ ٹول ٹو کریٹ فرٹرنیٹی اینڈ اکوالٹی. یعنی جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، کسی مال میں جائیں گے، کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے، پھر وہاں پہ فرق ضرور ہوگا کہ جو تھوڑے سے لیس وہ ہیں، جو نچلا طبقہ ہے وہ آپ کو الگ ہوگا، جو ذرا اوپر والے ہیں وہ کہیں اور ہوں گے. تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہاں پہ ایکوالٹی ہوتی ہے. زبردست. چاہے کوئی بل گیٹس بھی ہو یا پھر کوئی جینیٹر بھی ہو، سارے اکٹھے کھڑے ہو. اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. اور نمبر 1 نماز کا فائدہ یہ کہ وہ آپ کے اندر ٹائمنگ انسٹل کرتی ہے. آپ کے اندر وہ کرتا ہے کہ آپ ریگولرٹی انسٹل کرتی ہے کہ آپ اپنا ایک کام آپ نے اسی ٹائم پہ کرنا ہے. بالکل وہ آپ کے اندر انسٹل ہو جاتا ہے کہ آپ ہر کام اپنے ٹائم پہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وی ہیو انجوائنڈ پریئرز آن دی بلیورز آن اے فکسڈ ٹائم. تو اس سے آپ کے اندر ریگولرٹی پیدا ہو جاتی ہے. ویری نائس ماشاء اللہ. معاذ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینیفٹس یا کانسیکوینسز کن کو پڑھنے سے زیادہ انسان تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے، یا بوتھ گو سائڈ بائی سائڈ؟ پرسنلی کانسیکوینسز کا میں سمجھتا ہوں. کانسیکوینسز پڑھ کے آپ جو وہ بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں ہم کہ ابھی ہم نے جب ٹاک شروع کی تھی تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی پیئر پریشر کی، کہ پیئر پریشر کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تھوڑا سا رک جاتے ہیں. تو اگر آپ اس بات کے بارے میں سوچیں کہ قیامت والے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ کریں گے وہ نماز کا ہوگا، اور وہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا. اس وقت ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، ہر کوئی سن رہا ہوگا. تو تب کیا جواب دیں گے آپ؟ وہاں پہ کتنا پریشر ہوگا آپ کے اوپر، وہاں پہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ. بالکل صحیح. اور کانسیکوینسز کی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں بات بتاؤں، آلدو وہ سن کے ڈر لگے گا، لیکن یہ کہ آئی بلیو ہمیں کانسیکوینسز ڈسکس کرنے چاہیے. ڈزنٹ میٹر کہ ہمیں پسند آئیں یا نہ آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ مشرکین میں یعنی پیگنز میں اور ہم میں فرق ہے ہی نماز کا. پہلی بات تو یہ دس از وٹ ڈفرینشیٹس اس. اوکے، ناٹ ٹو ڈیگریڈ اینی ون. مشرکین سے بات ہے جو جان بوجھ کے شرک میں پڑے ہوئے، اوکے، ان کی بات ہو رہی ہے. تو کانسیکوینسز کی ایک بات کی جائے نا تو سورہ ماعون اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یس، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں، ان نمازیوں کے لیے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
ویل کی دو ٹرانسلیشنز ہیں, ایک ڈسٹرکشن, ایک ویل جہنم کی وہ وادی ہے جہاں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے, سیک ریفیوج کرتی ہے اللہ سے, یعنی اتنی وہ ڈیڈلی وادی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو نماز نہیں پڑھتے, نہیں, اللہ نے کہا ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازیں ڈیلے کرتے ہیں. اللہ اکبر. واٹ اباؤٹ دوز جو پڑھتے ہی نہیں, یہ ان کے لیے جو ڈیلے کر رہے ہیں, جو سستی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کانسیکوینس اللہ نے ہمیں بتایا. اور پھر منافقین کی نماز, یقین کریں ایک بار ہمیں مغیرہ نے لیکچر دیا, ایک بڑا زبردست لیکچر تھا نماز کے اوپر. مغیرہ نے اس کے شروع میں بتانا شروع کیا, ہمارا تربیہ سیشن تھا, منافقین کی نماز کیسی تھی رسول اللہ کے دور میں, اور قرآن نے منافقین کی نماز کیسی بیان کی. جب اس نے بتانا شروع کیا ہم نے کہا یہ تو ہماری نماز, اللہ معاف کرے, تو اس کا مطلب ہم منافق ہیں. سستی سے آنا, دل نہ کرنا, کھڑے ہوتے ہوئے بڑا سست رویہ شو کرنا, اور کوئی اور کام کرتے ہوئے اچانک ایکٹیو ہو جانا, ٹھیک ہے نا. یہ منافقین کی اللہ نے کچھ نمازیں بیان کی. ہمیں بڑی ویک اپ کال ملی کہ یار یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے. ہر چیز میں ہم محنت کر لیتے ہیں, دل سے کوشش کرتے ہیں لانے کی وہ چیز, لیکن نماز میں کیوں نہیں ہم کر رہے. ایک میں آپ کو اور کانسیکوینس, بلکہ کانسیکوینس کہہ لیں, بینیفٹ, ہیوج بینیفٹ. اللہ کہتے ہیں سورہ معارج میں, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. بے شک ہم نے انسان کو جلد باز اور اینکشیس پیدا کیا ہے. بیسکلی تو یہ بات ہے انگریٹفل انسان کی, لیکن انسان کی نیچر میں اینکشیس پن ہے, جلد بازی ہے. اور پھر بتایا اذا مسہ الخیر جزوعا اذا مسہ الشر جزوعا, جب کوئی اسے ڈیفیکلٹی آ جائے, when a difficulty touches him or her he becomes panicked, جزوعا اینکشیس ہو جاتا ہے, پینک ہو جاتا ہے. and when a خیر ٹچز ہم, جب کوئی خیر آ جائے, بینیفٹ آ جائے, تو سٹنجی ہو جاتا ہے, ود ہولڈ کر لیتا ہے اس گڈنس کو. الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اس تمہاری نیچر کو, اس بے چینی کو, اس سٹنجینس کو کرب کیا کرے گا, نماز تربیت ہے. نماز تمہیں وہ میکنزم دے گا لائف میں کہ یو ول بی اے بینیفیشل اینڈ پروڈکٹیو پرسن فار ایوری ون. اور تمہاری ایسی ایسی چیزیں کرب کرے گی نماز کہ تم ایک سپر ہیومن بن جاؤ گے, لٹرلی, یعنی ہیومن کے نیکسٹ لیول پہ تم پہنچ جاؤ گے. یہ سپر پاور ہے ہماری. میں ٹین ایجرز کو ایسے کہتا ہوں, اللہ نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز اور صبر میں طاقت پکڑو, پاور پکڑو. یہ پاور ہے مسلمان کی. نماز سے ہمیں ملتی ہے سپر پاور, اور نماز ہمیں بناتی ہے تگڑا, اسٹرانگ, ہمیں مینٹلی اسٹرانگ کرتی ہے نماز, ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ نے کہا الذین هم علی صلاتہم دائمون. جب کہا نا الا المصلین, تو اگلی بات یہ کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون, یہ سورہ معارج کی آیتیں ہیں. وہ جو اپنی نمازوں کو کنسسٹنٹلی پڑھتے ہیں, دائمون سے مراد ہے جو کنسسٹنٹ ہے اپنی نمازوں میں, وہ اوپر والے میکنزم سے اللہ کہتے ہیں ان کے کرب ہو جائے گا. تو آؤٹ آف ہز انفائنائٹ مرسی اینڈ ہز لو, اللہ نے آپ کو وہ چیز دے دیا, یقین کریں, جو دنیا کے سارے سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹرز بیٹھ جائیں نا, اور کوئی ایسی چیز سوچنے بیٹھیں کہ یار ایسی کیا چیز ہے کہ لوگوں کے لیے ہم ڈیزائن کریں جس سے ان کی ہر اینگل سے تربیہ بھی ہو جائے, ان کو اسپرچویلٹی بھی مل جائے, ان کی ہیلتھ بھی بیٹر ہو جائے, اور سائیکولوجیکل انہیں بینیفٹس بھی آ جائیں, تو یقین کریں وہ آ جا کے نماز کی میں ہی آئیں گے, کہیں گے یہی ہے, پکڑ لو اسے. اس کی موومنٹس دیکھ کے, اس کے جو ہم اس میں ریسائٹ کرتے ہیں وہ دیکھ کے, اور اس کی ٹائمنگز دیکھ کے, اور اس کا پورا طریقہ دیکھ کے کہ اس میں وضو ہے, یہ ہے, یقین کریں وہ یہی کہیں گے. اس لیے میں ٹین ایجرز کہتا ہوں پلیز کنسیڈر اٹ اے گفٹ, اٹس اے ہیوج گفٹ فرام اللہ آلمائٹی. اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, بک اپ کریں اپنے آپ کو, مسکنسیپشن سے دور ہو جائیں, پڑھیں نماز کی فقہ کیا ہے, سیکھیں نماز پڑھی کیسے جاتی ہے, اس میں انٹرسٹ لیں, آپ کی بہت سی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں.